تکلیف جو ہوتی ہے نا جی، صدمہ جو ہوتا ہے اور دکھ جو ہوتا ہے، ٹراما جسے کہتے ہیں، اس کا انسان سے ایک رشتہ اور بھی ہوتا ہے. وہ رشتہ ہوتا ہے تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے اور عطائے ربی کا ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر میں ایکسپلین کروں تو اللہ، میں نے کتابیں بھی اس پہ لکھی، اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف سے سکھاتا ہے. ایک ویڈیو میں پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں. اللہ کا انسان کو جو سکھانے کا طریقہ کار ہے، جو اللہ کا نظام تعلیم ہے، جو موڈ آف ایجوکیشن ہے، وہ تکلیف ہے، وہ دباؤ ہے. اللہ تعالیٰ سٹریسرز کے ذریعے سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سامنے تو آنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بولنا بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایونٹ ٹریگر کرتا ہے، لوگ ٹریگر کرتا ہے، بیماریاں ٹریگر کرتا ہے، اور ان کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اس پہ تھوڑا دباؤ ڈالو تاکہ اس کے ذہن کی گرہیں کھلیں. اور آدمی کی تو یہ نیچر ہے کہ بہترین صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بدترین حالات میں ہی دریافت ہوا کرتی ہے. یہ تو ایک فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی فلسفے والی بات ہی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ڈیوائن موڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پین ہے، تو وہ بالکل ایک لاجیکل اور ریشنل چیز ہے. سینلی میں بات کر رہا ہوں. جیسے عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ 9 ماہ آپ دیکھیں اس کو تکلیف سے گزارتا ہے، اس کو مختلف طرح کی پینز دیتا ہے. جو اور مائیں ہیں ان کو میری بات پتہ ہوگی، عام طور پہ بندوں کو نہیں یہ بات اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں پتہ ہوتی. ڈفرینٹ کائنڈ کی پینز وزٹ کرتی ہیں عورت کو، بہت طرح کی ہیں. میں نے اس برتھ کے جب سسٹم پورے پروسیجر کو اسٹڈی کیا تھا تو میں تو اٹھ کے سجدے کرتا تھا، کہتا تھا یا اللہ تو نے کتنا یہ حکمت کے ساتھ اور کتنا کمپلیکس میٹرکس بنایا ہے کہ تو انسان کی نفسیات کا ڈیزائنر ہے، تو اس کی نفسیات میں ہی اس کو لے کے آتا ہے آگے، اور تو ہی اس کے ساتھ چلتا ہے، اور تو ہی اس کو سکھاتا ہے، تو ہی اس کو پڑھاتا ہے. تو اب دیکھیں نا کہ یہ پھر اتنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ یہ ڈیلیوری پینس تک بات جاتی ہے، اور اتنی پینس تک یہ بات چلی جاتی ہے کہ عورت مینٹلی پریپیئر ہو جاتی ہے، آمادہ ہو جاتی ہے کہ اب میں نے ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہے. ایک 9 ماہ کی پین کی انویسٹمنٹ چھوٹی ہے، ایک خالی پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں آدمی ضائع ہوتی جانے دیتا، ایک کریئر کی انویسٹمنٹ نہیں ضائع کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عورت نے 9 مہینے تکلیف برداشت کی اور وہ کہہ کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتی، وہ کرے گی. عورت پھر آخر کار بچے کو جنم دینے جیسی عظیم ترین تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو اس کے سلے میں یہ تعلیم اور تربیت کا معاملہ بتا دیا، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ عطائے ربی، بچہ، جنت، ماں. آپ دیکھیں اس 9 مہینے کی تکلیف کے پیچھے پھر بلیسنگز کتنی آتی ہیں، اور ایسے آتی ہیں جیسے بلیسنگز ویٹنگ لائن میں کھڑی ہوئی تھی، کہ ان کو پتا تھا کہ پینز جائیں گی تو پھر ہم آئیں گے. اب وہ رومی یاد آ گیا کہ رومی نے کہا تھا کہ پینز جو ہوتی ہیں وہ تو میسنجرز ہوتے ہیں، اور جب یہ آ کے کچھ بتاتے ہیں، پیغام دینے والے ہوتے ہیں، تو ان کی باتیں سنا کرو، یہ آپ کو بتانے کے لیے آئے ہوتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو یہ تو خوشخبریاں ہوتی ہیں، درد اور روگ تو خوشخبری ہوتے ہیں، ناگوار تو ہوتے ہیں انسان کو، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ماں کو اپنے بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ دوسرے کے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب آپ کو اس کی ریزن بھی سمجھ آ جانی چاہیے. اس ممتا کے پیچھے ہیل آف پین ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ڈیلیوری ہے، میرے وجود میں سے نکلا ہے، اس لیے وہ سیکریفائس بھی کرتی ہے، وہ ٹائم بھی دیتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے. ماں کی ممتا پہ کیا بات کریں گے. اتنے جو عظیم جذبہ ہے، اس کے پس پردہ شدید تکلیف اور دباؤ ہوتا ہے. اور خالی عطا یہ نہیں ہوتی کہ اولاد دے دی، ماں بنا دیا، یہ دے دی، عظمت بھی عطا ہوتی ہے، جذبات بھی عطا کیے جاتے ہیں. وہ پورے کو پورے سٹرکچر میں ہی بلیسنگ آتی ہے. جب اللہ بلیس کرنا شروع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سلطان السلاطین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کی وہ تکالیف کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے صدمات کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کا صبر دیکھ رہا ہے، اور آپ کا توکل دیکھ رہا ہے، اور آپ کا تقوی دیکھ رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے جذبات کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے. ہی از واچنگ ایوری تھنگ. تو جب پھر وہ عطا کرتا ہے نا، پھر تو وہ جب اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو پھر باہر کیا اندر کیا، پھر یو آر بلیسڈ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. پھر نہیں رکتا، پھر چل گیا سو چل گیا. پھر تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا انتظار کرنا چاہیے. اللہ جب کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، پہلے اس کے نفس میں ایکسپینشن کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یوں سمجھیے کہ جب جو میں نے آپ کو اوپر ایگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینے کا ارادہ، ماں کو اس نے بچہ دینے کا ارادہ کیا، تو اس کے پیٹ میں پہلے وہ ایکسپینشن کریٹ کرے گا. حالانکہ اتنا سا تو بچہ ہے، وہاں سے اس کو آہستہ آہستہ بڑھائے گا. اس کی سٹیجز ہیں، اور اس سٹیجز کے ساتھ ساتھ جو اس کی باڈی ہے عورت کی، وہ ایکسپینڈ ہونی شروع ہوگی. تو یہ دھیرے دھیرے کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک نظر نہیں آ رہا ہوتا. 9 months کا پروسیجر ہے، تو ایک دن میں کبھی بھی نظر نہیں آتا، لیکن آہستہ آہستہ گریجول پروسیس سے ایکسپینشن پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو ایکسپینشن کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ دے گا. تو جب بھی آپ کے اندر کوئی دباؤ آ رہا ہے، آپ کے اندر سٹریس آ رہا ہے، آپ کے اندر ڈپریشن آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس ڈائمینشن سے آ رہا ہے، فرض کریں پیسے کا آ رہا ہے، غربت آ رہی ہے اور طویل آ رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی، تو انسان کا نفس جو ہے نا وہ بخل میں ہے، تنگی کے اندر ہے،
نفس بخیل ہے, کوئی اپنا مال نہیں دینا چاہتا, کوئی اپنی جان نہیں دینا چاہتا. جیسے عورت اپنا بندہ شیئر نہیں, اپنا ہسبینڈ شیئر نہیں کرنا چاہتی, آدمی اپنا کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں جو ہیں وہ سیکریفائسز میں رکھی ہیں کہ اپنے مال کو دو, احسان کرو, لوگوں کے ساتھ تعاون کرو. انسان نہیں کرنا چاہتا نا, یہ ہماری نیچر جو ہے وہ اگنورینس ہے, وہ وائلنس کے اندر رکھی ہوئی ہے. ہم لوگ میرا کرنے کی کوشش, تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں تو بانٹ, تو اپنی نیچر کے اگینسٹ چلا جا. تو اسی طریقے سے جب ہمارے اندر غربت آ رہی ہوتی ہے یا ہمارے اندر کوئی ایسا پرابلم آ رہا تھا جیسے ڈپریشن آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے اندر اس معاملے کی ایکسپینشن پیدا کر رہا ہوتا ہے. ایک بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو کشائش دے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے تنگی میں سے گزارے, اس کے اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ کما سکے, اس کے اندر ہو سکتا ہے اسکل نہ ہو, ایجوکیشن نہ ہو, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مزاج اس قابل نہ ہو کہ اگر اس کو آج ہی پیسہ, اللہ تو دے سکتا ہے نا, اللہ سے تو ابھی دعا کرے, اللہ کے لیے پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کوئی وسائل پہ آسمان سے نہ بھی پھینکے تب بھی چشمے زدن میں اور یک لخت دینا, اللہ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ ایسے وسائل پیدا کرے گا, ایک لمحے کے اندر پیسہ آپ تک آ جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا مزاج اس کو کنٹین ہی نہیں کر سکتا. مثالیں نہیں ہم نے دیکھی, لاٹری نکلے اچانک 10-12 لاکھ کی 20 لاکھ کی لاٹری نکلے, پاگل ہو گیا, جوئے میں اڑا دیا, عورت میں اڑا دیا, شراب میں اڑا دیا, نشے میں اڑا دیا, فضولیات میں اڑا دیا, لغویات میں اڑا دیا, بےہودگیوں میں اڑا دیتا ہے آدمی. تو اللہ کیا کرتا ہے کہ ٹرینڈ کرتا ہے, پہلے تعلیم اور تربیت دیتا ہے, پہلے مزاج کے اندر اس کی خواہش کے موافق, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جائز خواہش آپ کے دل میں آئی اور اللہ کی مرضی کے بغیر آ گئی ہے. اللہ دینا چاہ رہا ہے تو خواہش آپ کو دی ہے, تو اب اسٹرگل آپ سے کروا رہا ہے, تو آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے. تو جب ٹریننگ کرتا ہوا آپ کو آگے لے کے جائے گا, اس کے بعد جب بلیس کرے گا نا آپ کو, تو آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ شکر گزاری کا ہوگا. آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ گریٹیٹیوڈ میں ہوں گے, آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے, آپ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, بے شک میں اس قابل نہیں ہوں. اس وقت آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو یہ تب جا کے دیا گیا جب وہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی قابلیت تک پہنچ چکا ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں گے نا سچے دل کے ساتھ, جتنی بھی زندگی, کسی کی 15 سال کی, 20 سال کی, 50 سال کی, 70 سال کی, جتنی بھی آپ کی زندگی ہے, آپ مرد ہیں آپ عورت ہیں, اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ آبزرو کریں گے اپنی پوری لائف کو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو بھی کامیابیاں خوشیاں دی گئی ہیں نا, ان کے پیچھے طویل ناکامیاں, ریاضتیں اور آنسو اور رونے اور دباؤ اور ٹراماز اور سٹریس اور ڈپریشن اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور وہ آپ کو عطا ہو گئی یہ چیز. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مزاج میں تربیت مقصود ہے. تو جب اس بات پہ ٹرسٹ آ گیا کہ اللہ میرا استاد ہے اور میں نے اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے, تو اب اللہ اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اب میں چیخیں کیوں مارتا ہوں؟ کبھی کبھی مار لیا کریں, لیکن صبر کے ساتھ چلا کریں. جان نثار اختر کا شعر ہے آخر میں, اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں, اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دیں, اور کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہیں. حضور والا, کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کسک لا زوال ہو. مصرے نہ آگے پیچھے ہو جائیں, مزہ نہ خراب ہو جائے محفل کا. تو وہ جو تھا پھر ذوق و شوق دیکھ میرے انتظار کا, تو علامہ صاحب کی وہ غزل ہے, نظم ہے, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی تلاش, اپنی پہچان, انگزائٹی, سٹریس اور ڈپریشن, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلیجے سے لگا کے رکھنے والے درد ہوتے ہیں, یہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ ہما شما بندے کو نہیں دیتا, فضول بندے کو نہیں اللہ دیتا, یہ اللہ بڑے کام کے بندوں کو دیتا ہے. وہ بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی, اور ان کو انگزائٹیاں آ جاتی ہیں, اور میرے کچھ لوگ باتیں سنیں گے تو کہیں گے اچھا اس بندے کو کیوں دے دی ہے بھائی, آپ کو نہیں پتا کیوں دی ہے, کس کی دعا لگی ہے, اس کے نانے کی لگی ہے, اس کے دادے کی لگی ہے, اس کی ماں کی لگی ہے, کس کی لگی ہے, اس کے کسی بچے کی لگ گئی ہے, اس کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے, بلیس کر دیا گیا ہے, اس کو ڈرا دیا گیا ہے, اس کو بجھا دیا گیا تھا, اب بجھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب سیڈ ہو جائے گا, اب سوچے گا, اب غور کرے گا, آمادہ ہو جائے گا, تو طالب علم ہو جائے گا, سالک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو راہ سلوک پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے.